حالانکہ جتنے لوگ سننے کے لیے آتے ہیں سارے ہی لاکھ پتی ہوتے ہیں، اور وہ بےچارے 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ جو ہے، بڑا پروگرام ہو جس طرح لیاقت باغ میں ہو رہا ہے تو 3-4 لاکھ روپیہ لگ جائے گا، تو وہ بےچارے 3-4 لاکھ سے گھبراتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ذرا تیزی سے سبق سنیں، اس لیے کہ بنیاد جو سبق کی تھی وہ آپ نے سن لی۔ قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ اے نبی ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس چیز کی جو ان ساری چیزوں سے بہتر ہے؟ اے نبی ان کو کہو کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس چیز کی جو ان ساری چیزوں سے بہتر ہے؟ لیکن وہ کن کے لیے ہے؟ للذین اتقوا، جو تقوی کی راہ پر اختیار کرتے ہیں، سب کے لیے نہیں۔ جو تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس نعمت بری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، یا اس کا یہ ترجمہ ہے کہ پاکیزہ زوج ہیں۔ مرد کے لیے پاکیزہ عورت اور عورت کے لیے پاکیزہ مرد، اور سب سے بڑھ کر جس جنت میں اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے ان لوگوں کو جو اس تقوی کی راہ پر چلتے ہیں۔ کوئی ہے؟ ہم میں سے کوئی ہے جو اللہ کی اس بات کو قبول کرے کہ لوگوں ان ساری چیزوں سے بہتر اللہ کے ہاں اس کے لیے وہ جنت ہے جو تقوی کی راہ اختیار کرے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، جس میں اسے پاکیزہ ساتھی ملے گا، اور جس میں اسے اللہ کی رضا ملے گی۔ اچھا جی، جنتاں کیڑا کو کساں ویکھیاں نے؟ اساں کو ویکھیاں نے جنتاں؟ گرمی آپ کو لگ رہی ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے، لیکن گرمی کا آپ کو علاج بتاؤں میں ایک بڑا بہترین۔ گرمی کا علاج یہ ہے کہ اسے شوق سے برداشت کریں، اس سے بہتر اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ کتنی گرمی ہے جی! یہ دیکھا لوگ پیٹ کے لیے بالکل چلچلاتی دھوپ میں پتھر کوٹتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ زرین صاحب کہہ رہے تھے جی گرمی تھی، پتہ نہیں لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ جناب جو اتنی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتے وہ نہ آئیں۔ اتنے لاڈلے لوگوں کی ضرورت تو اللہ کے دین کو نہیں ہے، اتنے چہتے لوگوں کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو جنتیں کس نے دیکھی ہیں؟ جنتیں تو کسی نے نہیں دیکھی، اور یہ بیچارے جنتیں دیکھے بھی کیا؟ اللہ نے جنت کا جو نقشہ پیش کیا ہے یہ اس کو کس طرح دیکھیں؟ یہ تو اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہے جو کسی کے لیے کبھی جنت نہیں بن سکتی۔ یہ تو اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہے، یہ سارے جنت بنانے کے چکر میں ہے۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ ان میں بڑے بڑے پارک، یہ چلتے ہوئے فوارے، یہ چمکتی ہوئی روشنیاں، یہ فوش نگائیں اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہے۔ جنت یہ دنیا نہیں بنے گی، لیکن جنت اسے ملے گی، اور وہ بڑی عجیب چیز ہوگی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، کوئی ذہن بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس جنت کی آپ خصلت دیکھیں کہ خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ موت کے جانور کو ذبح کر دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش کی زندگی میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ آخرت کا عقیدہ بڑا کمزور ہے، بڑا ضعیف ہے، اس کے اندر یہ جان نہیں ہے۔ جس آخرت کے عقیدے کو ہم مانتے ہیں اس عقیدے کے اندر یہ جان نہیں ہے کہ لوگ آخرت کے لیے دنیا قربان کر دیں۔ وہ محض ایک بات ہے جو زبان پر لائی جاتی ہے اور جس کو کبھی کبھی میں تو کہتا ہوں کبھی بھی اس کا خیال کسی کو نہیں آیا۔ تو جنتیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، میں لوگ اس لفظ میں آ کر اٹک جاتے ہیں یا اس سے گزر جاتے ہیں۔ ویسے ایک تھوڑا سا حجاب سا ہوتا ہے کہ پاکیزہ بیوی کی کیا تشریح کی جائے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ جنت میں تو پاکیزہ بیوی پتہ نہیں کیا ہوگی، مطلب پتہ نہیں، ہمیں کیا پتا ہے کہ پاکیزہ بیوی کیا ہوگی اور پاکیزہ خامد کیا ہوگا۔ لیکن میں دنیا کی بات کرتا ہوں، دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت پاکیزہ، طاہر اور پاک سیرت اور وفادار بیوی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بیوی بڑی حسین ہو، کسی بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہو، وہ جہیز میں بڑا مال اور بڑی دولت لائی ہو، لیکن بد کردار ہو تو آپ ایک رات اور ایک دن بھی اپنے گھر کے آنگن میں اسے برداشت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ بیوی کی سب سے بڑی خصلت یہ ہے کہ وہ پاکیزہ، اور خامد بڑا مالدار ہو، بڑا خوبصورت ہو، بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہو، لیکن بد کردار ہو تو عورت اس کے منہ پر تھوک دے گی اور کہے گی کہ میری جان چھوڑ دے، میری جان چھوڑ دے، مجھے آزاد کر دے۔ اس دنیا کی یہ حالت ہے، اور آپ قیامت اور آخرت کا پوچھتے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی نعمت کیا ملے گی انہیں؟ اللہ کی رضا اور خوشی۔ اچھا جی، یہ اللہ کی رضا اور خوشی کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور خوشی یہ ہے کہ جس انسان سے آپ کو اپنے والد صاحب سے محبت ہے، واقعی محبت ہے، آپ والد کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے والد کی آپ اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، اور زندگی کے آخری لمحوں میں وہ آپ کو بلا کر کہے نا کہ بیٹا میں آپ پر خوش ہو گیا ہوں، تو یہ لفظ آپ کو نہیں بھولیں گے۔ کسی دوست سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ دوست آپ سے کہہ دے کہ میں خوش ہو گیا ہوں، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور کہاں اللہ یہ کہے کہ میں خوش ہو گیا ہوں؟ یہ دیکھو ان کی تصویر، ان کی تصویر کا پہلا نگار یہ ہے، پہلا نقشہ یہ ہے کہ وہ حد درجہ صبر کرنے والے ہیں۔ وہی بات کل والی کہ صبر کرتے ہیں، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قابو کر کے رکھتے ہیں، بہتر حالات میں بھی اسے قابو کرتے ہیں اور برے حالات میں بھی اسے قابو کرتے ہیں۔ ہر قسم کے حالات میں اپنے نفس کو قابو کر کے اللہ کی اطاعت پر جمے رہتے ہیں، صبر کرنے والے۔ والصادقین، اور راست باز ہیں، اپنی بات، اپنے عمل اور اپنے رویے اور اپنے معاملے میں بالکل کھرے اور سیدھے آدمی ہیں، کھوٹے پن کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، راست باز۔ والقانتین، اور حد درجہ عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنے والے۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، ہر حال میں خرچ کرنے والے، سینت کر رکھنے والے نہیں ہیں، خرچ کرنے والے۔
والمستغفرین بالاسحار، صبر بھی کرتے ہیں، راست باز بھی ہیں، عاجزی کے ساتھ اطاعت بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، پھر بھی سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہے؟ نہیں، مشکل است